الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھینس نے انسانی شکل سے ملتا جلتا بچہ جنم دے دیا۔ غیر مسلم اسے دیوتا کہہ کر پوچھنے لگے۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان کوئی غیر معمولی اور غیر متوقع چیز دیکھ لے تو اس پر آسانی سے یقین نہیں کر پاتا۔ تاہم یہ قانون قدرت ہے کہ وقفے سے ایسے معجزات بھی سامنے آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان نہ صرف دنگ رہ جاتا ہے بلکہ اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی ذات بھی ہے جو کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور وہ ذات بے شک وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، جو زندگی اور موت دینے کے علاوہ عجیب الخلقت مخلوقات پیدا کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر حیران کن جانوروں کے بارے میں سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، جو کہ اپنی خاص خصوصیات اور شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے مقبول ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ یہاں پر پیش آیا، جہاں ایک بکری نے انسانی بچے سے مشابہ بچے کو جنم دے دیا۔ تاہم اس انوکھے واقعے کی تفصیلات جاننے سے قبل آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں جنوبی علاقے میں واقع گاؤں 12 سالائی میں عجیب الخلقت گائے کے بچے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کے 2 سر، 4 آنکھیں، 2 منہ اور 2 کان تھے۔ اس عجیب و غریب گائے کے بچے کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے شہروں سے لوگ آتے رہے، جبکہ گاؤں کے مکینوں نے اسے جانور نہیں بلکہ بھگوان قرار دے دیا۔ اس گائے کے مالک کسان بھشکر کے مطابق زمینداری کے ساتھ جانور پالنے کا کام ان کا جدی پشتی ہے، مگر وہ پہلی بار اس طرح کی گائے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں پلنے والی گائے نے گزشتہ ہفتے بچہ دیا، ہمیں ایسے بچے کی امید نہیں تھی۔ پیدائش کے بعد مجھ سمیت سارے گھر والے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب گاؤں میں یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو بڑی تعداد میں لوگ اسے دیکھنے کے لیے امڑ پڑے۔ گائے کا یہ پر اسرار بچہ واقعی دیکھنے والے کو حیرت زدہ کر دیتا ہے، اور یقیناً آپ نے بھی اس سے قبل کوئی جانور نہیں دیکھا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح گزشتہ سال ایک بکری نے انسانی شکل سے مشابہ بچے کو جنم دے دیا تھا۔ دراصل راجستھان کے گاؤں میں ایک عجیب الخلقت بکری کے بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ نایاب بکری کا بچہ انسانی چہرے کا حامل تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس گاؤں میں ایک ایسی بکری کی پیدائش ہوئی جسے دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ چھپٹا اور آنکھیں انسانوں کی طرح تھی، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی دیوی سمجھ کر اس کی پوجا بھی کرنے لگے تھے۔ بکری کے مالک کا کہنا تھا کہ میں انسانی چہرے والے بکری کے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا چہرہ انسانوں کی طرح سیدھا اور آنکھیں بھی سامنے کی طرف تھی۔ انسانی چہرے سے مشابہت رکھنے والے بکری کے بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ جانوروں کے ماہرین کا کہنا تھا کہ مذکورہ جانور کو سائیکلوپیا نامی کوئی جنیاتی بیماری ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ انسانی نما ہو چکا ہے، اور یہ بیماری 16,000 جانوروں میں سے صرف ایک کو ہوتی ہے، اور ایسا ہی انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ تاہم یہ بکری ایک ہفتے بعد وفات پا گئی۔ اسی طرح پیارے دوستو، گزشتہ دنوں یہ خبر وائرل ہوئی کہ ایک بھینس نے انسانی شکل سے ملتا جلتا بچہ جنم دے دیا، جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس کی شکل انسانوں سے ہو بہو ملتی جلتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اتر پردیش کے کسان کی بھینس حاملہ تھی، اور اسی بھینس کے یہاں اس عجیب الخلقت جانور کی پیدائش ہوئی۔ اہل علاقہ اور اس پر اسرار مخلوق کو دیکھ کر پہلے تو ڈر گئے، پھر انہوں نے اسے دیوتا مان
کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ پیارے دوستو، دوسری طرف بات کی جائے اسلام کی تو دین اسلام میں جہاں انسانوں سے محبت کا درس دیا گیا ہے، وہیں جانوروں سے شفقت سے پیش آنا بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔ دین اسلام امن کا دین ہے۔ وہ مذہب، عقیدے اور مسلک سے بالا تر ہو کر تمام انسان سے محبت کا سبق دیتا ہے۔ دین اسلام صرف ہمیں انسانوں سے ہی محبت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ ہے زبانی جانوروں سے بھی نرمی کا برتاؤ کرنے کا، ان کا خیال رکھنے کا، حتیٰ کہ درختوں کا بھی خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ دراصل اسلام وہ ضابطہ حیات ہے جو امن، عزت، عظمت، رواداری، انصاف اور مہربانی کا سبق دیتا ہے، چاہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ کیا جائے یا غیر مسلم کے ساتھ ہو، جانوروں کے ساتھ ہو یا درختوں کے ساتھ کیا جائے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محسن انسانیت قرار دیا گیا، جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مذہب سے بالا تر ہو کر تمام دنیا کے انسانوں اور خدا کی دیگر مخلوقات کے لیے سراپائے رحمت تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تلقین فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لہٰذا ان سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کو گھوڑوں کی دمیں اور گردن کے بال کاٹنے سے منع فرمایا کرتے تھے، چونکہ اس دور کا عام رواج تھا۔ اسی طرح وہ جانوروں کے جسم کے نرم حصوں پر مالک کا نام کھودنے سے بھی گریز کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی جانور یا پرندے کو بلا سبب نقصان پہنچایا یا مارا، وہ جانور قیامت کے روز خدا سے شکایت کرے گا اور اس کا قاتل خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ کچھ افراد کسی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک پرندے کے گھونسلے سے اس کے ننھے ننھے 2 بچے اٹھا لیے، جس کے بعد اس کی ماں اس قافلے کے اوپر بے قراری کی حالت میں اڑنے اور چکر لگانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سخت خفگی کا اظہار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور پرندے کے بچوں کو واپس ان کی جگہ پر چھوڑنے کی ہدایت فرمائی۔ پیارے دوستو، ایک اور جگہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ خوراک کے لیے زندہ اونٹ کا کوہان اور بھیڑ کی دمیں کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ کسی زندہ جانور کے جسم کے حصے کو کاٹ لینا اسے سخت تکلیف پہنچانے اور زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تیز دھار چھری سے جانور کو ذبح کیا کرو تاکہ فوراً اس کی جان نکل جائے اور وہ جان کنی کی اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار اور لاغر اونٹ کو دیکھا تو اس کے مالک کو بلا کر سرزنش کی اور فرمایا، جانوروں سے سلوک کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طوائف کے گناہوں کو صرف اس لیے معاف کر دیا اور اسے جنت کی بشارت دی کیونکہ اس نے ایک بار ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی طرح ایک عورت کو صرف اس بنا پر دوزخ میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا رکھ کر جان سے مار ڈالا تھا۔ روایت ہے کہ ایک بار کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جانوروں سے نرمی کا سلوک کرنے پر بھی خدا کی طرف سے کوئی صلہ ملے گا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کسی بھی زندہ جانور سے مہربانی کا سلوک کرنا انسان کو اللہ کے انعام کا حقدار بناتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جانوروں سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔